بازار میں بے پردہ نبی زادی کھڑی ہے، بازار میں بے پردہ نبی زادی کھڑی ہے، بازار میں بے پردہ نبی زادی کھڑی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد لأہلہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز کی آج 52ویں قسط۔ ہم نے کوفہ کے حالات بیان کیے ہیں ان قسطوں میں، اور خطبات بیان کیے تھے امام سجاد علیہ السلام جناب زینب کبریٰ اور امام حسین علیہ السلام کی دختر جناب فاطمہ کے۔ ایک خطبہ جناب ام کلثوم کا بھی روایات میں آتا ہے کہ جو کوفہ کے ان لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے جن کے آپ نے دیا تھا، آج اس سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ جناب معاف کیجیے گا، جناب کلثوم نے کوفیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے کوفیوں، تمہارے چہرے منفور ہو جائیں، تم نے حسین علیہ السلام کو میدان جنگ اور دشمن کے ہاتھ میں تنہا چھوڑ دیا اور انہیں قتل کر دیا۔ اسے پر اکتفا نہ کی، ان کا مال و اسباب بھی لوٹ لیا، گویا وہ مال تمہیں میراث میں ملا ہے۔ پردہ نشین حرم کو تم نے اسیر کیا اور آزار و اذیت پہنچائی، خدا تمہیں نابود کرے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے خود کو کس مشکل میں مبتلا کیا ہے اور کتنے بڑے گناہ کا بار اپنے دوش پر اٹھایا ہے، اور کتنا مقدس خون بہایا ہے، اور کیسی شریف خواتین کو سوگ میں بٹھایا ہے، کن خواتین کے سروں سے چادر چھینی ہے، اور کون سا مال لوٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بہترین مرد تھے تم نے انہیں تہہ تیگ کر دیا، گویا تمہارے دل سے محبت و رحم ختم ہو گیا۔ جان لو کہ اللہ والے، یعنی جو ہی قرآن کے حزب اللہ کامیاب اور شیطان کے پٹھو حزب الشیطان گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد کچھ اشعار ہیں جو منسوب ہیں بی بی نے کہے، ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، تم نے میرے بھائی کو بے چارگی کی حالت میں قتل کیا ہے، عن قریب اس کی جزا تمہیں جہنم کے بھڑکتے شعلوں کی صورت میں دی جائے گی۔ تم نے اس پاک خون کو زمین پر بہایا ہے جس کی حرمت کا قائل خود خدا اور قرآن مجید اور اللہ کا رسول ہے۔ اب میں تمہیں آتش جہنم کی بشارت دیتی ہوں، کل تم ضرور جہنم کے شعلوں میں جلو گے اور ابدی عذاب میں مبتلا ہوگے۔ میں زندگی بھر اپنے بھائی پر روتی رہوں گی کہ رسول کے بعد وہ سب سے بہتر تھے، اور ایسے روں کہ میرے آنسوؤں کا می برستا رہے۔ ان خطبوں کے بعد یہ اسیروں کا قافلہ دارالعمارہ کہ جو حکومتی مرکز تھا کوفہ کا، کہ جہاں عبید اللہ ابن زیاد جہاں پہ وہ موجود تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے نخیلہ کی چھاونی سے دارالعمارہ میں واپس آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کو اپنے سامنے رکھا کہ ناگہاں کہتے ہیں جب امام حسین کے سر کو اپنے پاس رکھا اس نے، تو یہ آتا ہے کہ دارالعمارہ کے در و دیوار سے خون ابلنے لگا اور دارالعمارہ کے بعض حصوں میں آگ لگ گئی اور اس کے شعلے ابن زیاد کی طرف بڑھے۔ عبید اللہ کہتے ہیں بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگا اور دارالعمارہ کے ایک کمرے میں پناہ لی۔ اسی اثناء میں امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے آواز آئی
کہ گویا اس آواز کو عبید اللہ اور ان لوگوں نے سنا کہ جو دارالعمارہ میں موجود تھے۔ فرمایا فرار کر کے کہاں جائے گا؟ اگر دنیا میں آگ سے بچ جائے گا تو آخرت میں جہنم میں جلے گا۔ کہتے ہیں اس کے بعد آگ بجھ گئی اور امام حسین علیہ السلام کا سر بھی خاموش ہو گیا۔ کہتے ہیں دیکھنے والوں کو اس منظر میں جب دیکھنے والوں نے اس منظر کو دیکھا تو عجیب خوف و ہراس ان کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ دربار ابن زیاد میں امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت کو لایا گیا تو ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی بہن جناب زینب صلوات اللہ علیہا اور دیگر خواتین بھی تھیں۔ آپ آئیں دربار میں ابن زیاد کے اور ایک گوشے میں بیٹھ گئیں، کنیزیں آپ کے گرد جمع ہو گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہے وہاں پہ؟ جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 2-3 بار اس نے یہی سوال دہرایا تو ایک کنیز نے کہا کہ ہذا زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ، کہ یہ زینب بنت فاطمہ بنت رسول ہیں۔ ابن زیاد نے جناب زینب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا حمد و ستائش ہے اس خدا کے لیے جس نے تمہیں رسوا و قتل کیا اور تمہارے جھوٹ کو آشکار کیا۔ جناب زینب نے فرمایا حمد و ستائش ہے اس خدا کے لیے جس نے ہمیں اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عزت بخشی، کثافتوں سے ہمیں پاک رکھا۔ ذلیل تو فاسق ہوتا ہے اور نابکار جھوٹ بولتا ہے، ہم ایسے نہیں ہیں بلکہ ہمارا دشمن ایسا ہے۔ ابن زیاد نے کہا دیکھا خدا نے ہمارے اور تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ بی بی زینب نے کہا خدا کی طرف سے میں نے بہتر ہی دیکھا ہے۔ یہ ایک جماعت تھی جس کے لیے خدا نے شہادت لکھ دی تھی، چنانچہ وہ ابدی قیام گاہ میں جا کر محو آرام ہو گئے ہیں۔ قیامت کے دن خدا ان کے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور تجھ سے خون کا قصاص لے گا۔ اس روز تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کامیاب کون ہے۔ ابن مرجانہ تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے۔ کہتے ہیں یہ جملے جواب سن کر ابن زیاد کو غصہ آ گیا۔ اس نے جناب زینب کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہاں پر پھر کچھ لوگوں نے مداخلت کی اور اس کو اس ارادے سے باز رکھا۔ ابن زیاد نے کہا خدا نے میرے دل کو حسین علیہ السلام اور تمہارے خاندان کے قتل کرنے سے تسلی دی۔ یہ جب اس نے کہا تو جناب زینب نے گریہ کیا اور کہا مجھے اپنی جان کی قسم، تم نے میرے سردار کو قتل کیا، میری عمر کی شاخ کو قطع کر دیا، میری جڑ کاٹ دی ہے۔ اگر تیرے دل کا آرام اسی میں تھا تو تجھے آرام مل گیا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ یہ خاتون شیر کہتی ہے جس طرح کہ اس کا باپ شیر کہتا تھا۔ جناب زینب نے کہا عورت کو شعر گوئی سے کیا کام؟ جو کچھ میری زبان پر جاری ہوا وہ میرے دل کا سوز تھا۔ پھر فرمایا اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جس کو امام کے قتل میں آرام ملتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ روز جزا اس سے انتقام لیا جائے گا۔ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد نے امام علی ابن الحسین امام سجاد علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ علی ابن الحسین ہیں۔ ابن زیاد نے کہا خدا نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ امام سجاد علیہ السلام نے جواب دیا میرے ایک بھائی تھے، ان کا نام بھی علی ابن الحسین تھا، انہیں لوگوں نے قتل کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا بلکہ اسے خدا نے قتل کیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی اللہ یتوفی الانفس فی حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، کہ موت کے وقت خدا انسان کی روح کو قبض کرتا ہے۔ جب امام نے قرآن سے جواب دیا تو یہ لعین قوم، یہ لعین ابن زیاد اور اس طرح کے اور بھی اسی قبیل کے لوگ، انہیں قرآن سن کے غصہ آ جاتا ہے۔ اس کو غصہ آ گیا اور یہ کہنے لگا کہ میرے جواب میں جسارت کے ساتھ بات کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔
جب جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے یہ صورتحال دیکھی تو امام سجاد علیہ السلام سے لپٹ گئی اور کہا کہ زیاد کے بیٹے تو جتنا ہمارا خون بہا چکا ہے وہی کافی ہے، خدا کی قسم میں اس سے جدا نہیں ہوں گی، اور اگر تو انہیں قتل کرنے کا ارادہ کر چکا ہے تو ان کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دے۔ ابن زیاد نے لمحہ بھر کے لیے جناب زینب اور امام سجاد کی طرف دیکھا اور کہا کتنی تعجب انگیز قرابت داری ہے، خدا کی قسم یہ عورت اپنے بھتیجے کے ساتھ قتل ہو جانے کو پسند کرتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوان اسی بیماری میں مر جائے گا۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی جان مجھے چھوڑ دیجئے، میں بات کرتا ہوں۔ پھر ابن زیاد کی طرف منہ کر کے رخ کر کے، وہ مشہور جملہ ہے امام علیہ السلام کا، امام نے کہا کہ کیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور راہ خدا میں شہادت ہمارے لیے باعث شرف ہے؟ بس اس موقع پر امام سجاد علیہ السلام اور دیگر اسیروں کے لیے مسجد کوفہ کے ساتھ ایک مکان وہاں لے جا کر قید کرنے کا حکم دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کے بارے میں بھی روایات موجود ہے ابن زیاد کے دربار میں جو اس نے توہین کی ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں اور چہرے پر دہن مبارک پر اس چھڑی کو لگا رہا تھا اور کہتا ہے کتنے اچھے دانت ہیں، کہتے جب وہ اس چھڑی سے امام علیہ السلام کے لبہا اطہر کی طرف جب اس نے رخ کیا، جناب زید ابن ارقم صحابی رسول وہاں موجود تھے، گریہ کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور بلند آواز میں کہا حسین کے لب اور دانتوں سے چھڑی ہٹا لے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں اور دانتوں کا بوسہ لیتے دیکھا ہے۔ لعین ابن زیاد نے کہا اے دشمن خدا تمہاری آنکھوں کو خدا رلائے، اگر تم طویل العمر اور ضعیف نہ ہوتے تو اور عقل کو کھو نہ دیے ہوتے تو میں تمہاری گردن مارتا۔ جناب زید بن ارقم نے کہا میں تم سے اس سے بھی زیادہ اہم بات کہتا ہوں، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حسن و حسین کو اپنے زانوں پر بٹھایا ہوا تھا اور اپنا ہاتھ ان کی گردن کے پیچھے لگائے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے اللہم انی استودعک ایاہما وصالح المؤمنین، اے اللہ میں ان دونوں عزیزوں اور صالح مومنین کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اور تو نے رسول کی امانت کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اس کے بعد جناب زید بن ارقم دارالعمارہ سے نکل گئے، رو رہے تھے اور بلند آواز میں کہتے ہیں لوگوں آزاد آدمی کا غلام مرد بن گیا ہے، عرب والوں کہتے ہیں آزاد آدمی کا غلام بھی مرد ہوتا ہے، یعنی جو آزاد انسان ہوتا ہے اس کا غلام بھی مرد ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، جرأت مند ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اے عرب والوں آج کے بعد تم غلام ہو، کہا تم ایسے غلام ہو کہ تم نے فرزند فاطمہ کو قتل کیا اور ایک زنا زادے کو اپنا حاکم بنا لیا۔ بس یہ سر مطہر کا واقعہ بھی اہل بیت کے اسی بغداد، اسی زندان، اسی دربار ابن زیاد میں موجودگی کے دوران پیش آیا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مطہر کو جناب رباب نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور کہا وا حسینہ فلا نسیت حسین، کہا اے حسین میں ہرگز آپ کو فراموش نہیں کروں گی، آپ کے بدن پر ظالموں کے نیزے لگے اور آپ کی لاش کربلا میں تنہا ہے، خدا اس زمین کو سیراب نہ کرے۔ بس عبید اللہ نے حکم دیا کہ اہل بیت کو قید خانے میں واپس لے جاؤ، اور قتل حسین کی خبر قاصدوں کے ذریعے ہر جگہ اس نے پہنچا دی۔
تاریخ تبری نے نقل کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اسیروں کا قافلہ کوفہ پہنچا تو عبید اللہ نے حکم دیا کہ انہیں قید کر دیا جائے، اور اہل بیت قید خانے میں تھے تو اچانک ایک پتھر گرا جس سے ایک خط بندھا ہوا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ ایک تیز رفتار قاصد شام یزید کے پاس گیا ہے اور آپ لوگوں کی خبر اس نے یزید تک پہنچا دی ہے۔ قاصد فلاں دن کوفہ سے نکلا ہے، اتنی مدت میں شام پہنچا اور اتنی مدت اسے واپسی میں لگے گی، فلاں دن کوفہ پہنچے گا۔ اگر آپ لوگ تکبیر کی آواز سنیں تو سمجھ جائیں کہ آپ حضرات کے قتل کا حکم دیا ہے، اور اگر تکبیر کی آواز نہ سنیں تو سمجھ لینا کہ امن و سلامتی ہے۔ کہتے ہیں ابھی اس قاصد کے پہنچنے میں 2 یا 3 روز باقی تھے کہ پھر قید خانے میں ایک پتھر گرا۔ خط کے ساتھ سر مونڈنے والا ایک بلیڈ بھی بندھا ہوا تھا، جس خط میں لکھا تھا اگر کوئی وصیت کرنا چاہو تو کرو کہ فلاں دن قاصد لوٹے گا۔ کہتے ہیں وہ دن بھی آگے لیکن تکبیر کی آواز نہیں آئی کیونکہ یزید نے اسیروں کو اپنی طرف بلایا تھا۔ یہاں اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔